بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ آپ سب حضرات کو علم ہے کہ آج ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جو زمانہ آ رہا ہے 10 دن اور 10 راتوں کا، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، یہ پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والا زمانہ ہے۔ اس زمانے کی عبادت پورے سال میں اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ زمانہ اور اس میں انجام دی جانے والی عبادت سب سے زیادہ پاکیزہ عبادت ہے۔ تو اس لیے آج کی نشست میں ارادہ یہ ہے کہ اس زمانے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اس 10 دن 10 راتوں سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے، اس میں کون سے کام کرنے چاہیے، کن کاموں سے بچنا چاہیے، اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ جل شانہ سننے والوں کو بھی اور بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں آیتیں پڑھی، سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتیں، اس میں اللہ جل شانہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے پہلی آیت میں، اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اکثر مفسرین ہے کہ یہ 10 راتیں وہ ہیں جو ذی الحجہ کے مہینے میں پہلے عشرے میں آتی ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں قسم جو کھائی جاتی ہے وہ کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے، مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرما دیا کہ مجھ سے زیادہ سچ کون بولے گا، مجھ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی بہت سی مخلوقات کی قرآن کریم میں؟ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن کریم میں اپنی اس کا مقصد جہاں اور پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں علم میں ہے بھی نہیں، لیکن جو سمجھ میں آتے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ کہ اللہ جل شانہ ان چیزوں کی اہمیت اور فضیلت بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کیا ہے، لیکن میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ خالق جس چیز کی قسم کھائے وہ کتنی اہم ہوگی، خالق جس چیز کی قسم کھائے وہ کیسی فضیلت والے ہوگی، خالق جس چیز کی قسم کھائے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو فجر کا وقت اس کی بھی قسم اللہ نے کھائی، یہ بتانے کے لیے کہ فجر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا فضیلت والا وقت ہے، بڑا اہم وقت ہے، اور 10 راتوں کی بھی قسم کھائی، یہ بتانے کے لیے کہ 10 راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفسیر فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے احادیث میں اس کی تفسیر فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں اللہ جل شانہ کو ان 10 دن 10 راتوں کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس زمانے میں کی ہوئی عبادت سے زیادہ فضیلت والی عبادت پورے سال کے کسی دنوں میں نہیں انجام دی جاتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، کتنے بڑے مجاہدے والا کام ہے۔ آدمی اپنی جان داؤ پر لگاتا ہے، اپنا مال داؤ پر لگاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ان ایام کی عبادت میں؟
آپ نے فرمایا ہاں، ان ایام کی عبادت سے، ان ایام کے کی جانے والی عبادت کے اجر و ثواب سے اور فضیلت سے جہاد کا اجر و ثواب بھی زیادہ نہیں ہے، جہاد کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جائے، جہاد کرے، اپنا مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی لٹا دے، تو اس کا یہ عمل اس زمانے کی عبادت سے فضیلت زیادہ رکھ سکتا ہے، اس سے بڑھ سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اس حدیث میں آپ غور کریں کہ یہ کتنا قیمتی زمانہ آ رہا ہے، یہ کیسا اللہ جل شانہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ 10 دن 10 رات اس میں آدمی لگ کے عبادت کر لے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ اللہ کو عبادت محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو عبادت کرنے کی نا سوچیں، غور کریں کہ جب کوئی آدمی ایسا کام کرے جو کام آپ کو پسند ہے، جب کوئی آدمی ایسا طرز اختیار کرے جو آپ کو محبوب ہے، وہ آدمی بھی آپ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو جب اس زمانے کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اس زمانے کی عبادت کرنے والے اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا محبوب بننے کا زمانہ ہے یہ، اور محبوب بننے کا مطلب یہ بھی ہے، جس کو دوسری حدیث میں بھی بتایا کہ آدمی کو جب کوئی چیز پسند آتی ہے تو اس کی قیمت زیادہ دیتا ہے، پسند جب آتی ہے تو پھر اس کی قیمت منہ مانگی دیتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا پسند کا کوئی مول نہیں، جو مانگو گے دیں گے۔ تو اس زمانے کی عبادت کا ثواب پورے سال کی عبادتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ رمضان شریف کے بارے میں احادیث بتاتی ہیں کہ 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں احادیث نے بتایا کہ اس زمانے کی عبادت کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے، 700 گنا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اس کی قدر پہچانو۔ یہ ہر سال آتا ہے زمانہ اور چلا جاتا ہے۔ اس سال اللہ نے ہماری زندگی میں ایک موقع اور دیا ہے، پتہ نہیں اگلے سال کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا۔ جس کو مل گیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، وہ اس کو کام میں لگا لے، جس غرض کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ فضیلت والا زمانہ دیا ہے وہ غرض اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے وہ طریقہ بتا دیا، وہ کام بتا دیے کہ جن کام فضیلت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث سب چیزیں کھول کے بیان کر رہا ہے۔ یہ زمانہ 10 دن 10 راتوں کا، اس کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ گویا ایک روزہ رکھیں اور 365 روزوں کا ثواب حاصل کر لیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، پورے سال میں 365 دن مسلسل روزے رکھنا، اول تو کس کے بس میں ہے، کس کی طاقت ہے، کون رکھ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی رکھنے کا ارادہ بھی کر لے تو کم از کم 4 روزے تو اس کو چھوڑنے ہی پڑیں گے، ایک عید الفطر کا روزہ اور 3 عید الاضحیٰ کے روزے، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو 365 دن پورے کوئی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ جل شانہ اس عشرے کے ایک روزے پہ 365 روزوں کا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ ایک روزے کا کتنی فضیلت ہے، آپ نے رمضان شریف میں سنی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہاں 365 کا ثواب مل رہا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے روزے میں اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ جل شانہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس روزے سے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور اگلے آنے والے سال کے بھی سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کے روزے پر اللہ جل شانہ 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا۔ 9 روزے رکھیں اور 10 روزوں کا ثواب حاصل کریں۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب 2 سال کے برابر ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے میں 1 سال پچھلے گناہ معاف
اور 1 سال اگلے گناہ معاف۔ لیکن واضح رہے بار بار یہ بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جہاں احادیث میں گناہوں کی کسی عبادت سے معافی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے جو ہم سے بے شمار ہوتے رہتے ہیں، صبح سے شام بے شمار صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی کہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ اللہ نے ایسا کرم کیا ہے کہ نماز پڑھ لی، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیا، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیا، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری عبادتیں اللہ نے رکھ دی ہیں جس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں قرآن کریم میں صراحت ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، صغیرہ گناہ ان اعمال سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ روزے رکھو۔ آج کل موسم بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، گرمی نہیں ہوتی، سورج بھی نہیں نکلتا، بارش بھی ہو جاتی ہے، اور اگلے دنوں میں بارش کی بھی توقع ہے، برسات کا موسم ہے، روزہ بھی آسان ہو سکتا ہے، آدمی رکھ لے تو بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ تو اس روزے کو جو ٹھنڈے موسم میں آتا ہے، اس کو احادیث میں فرمایا گیا ٹھنڈا مال غنیمت، کہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو جان داؤ پہ لگانی پڑتی ہے، جہاد میں ملتا ہے مال غنیمت، اپنی جان داؤ پہ لگاؤ، خطرے میں ڈالو، جب مال غنیمت ملے گا۔ اس کے اندر تو نہ جان داؤ پہ لگانے پڑ لیں گے، نہ مشقت اٹھانا پڑ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا مال غنیمت مل رہا ہے، تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عشرے کی ہر رات میں جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے برابر عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ 1 رات جاگ کر عبادت کریں، 1 شب قدر کے برابر ثواب۔ 10 راتیں جاگ کر عبادت کریں، 10۔ محترم بزرگوں، اس عشرے کی اس فضیلت کی وجہ سے کہ ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر، علماء کی ایک جماعت یہ فرماتی ہے کہ یہ 10 دن 10 راتیں رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والی، رمضان سے بھی زیادہ فضیلت ہے اس سے۔ تو راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا، یہ اس میں کرنے کا کام ہے، اور اس کے مختلف درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ تو اس کا یہی ہے کہ پوری رات اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، نوافل میں، تلاوت میں گزاری جائے۔ اگر اللہ جل شانہ کسی کو طاقت دے، توفیق دے، ہمت دے تو سبحان اللہ کیا کہہ رہے۔ لیکن اگر کسی کے لیے مشکل ہے ایسا کرنا کہ پوری رات جاگے اور 10 راتوں تک جاگے، تو اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی 2 کام کرے ضرور۔ ایک تو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھے، اور دوسرا یہ رات کو جلدی سو کر آخری پہر میں فجر کا وقت داخل ہونے سے، صبح صادق شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کم از کم بیدار ہو جائے۔ یہ جو آخری پہر کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس میں تہجد پڑھ لے، کچھ ذکر کر لے، کچھ دعائیں مانگ لیں، فجر کا وقت داخل ہونے تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک، تو انشاءاللہ یہ بھی احادیث کی روح سے رات کو عبادت سے زندہ کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر خدا نہ کرے کسی نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں اس کا چلن ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، اکثر تو قضا کر دیتے ہیں، پڑھنے والے نماز بھی پڑھنے والے جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اکثر قضا نماز پڑھتے ہیں، اکثر قضا کر دیتے ہیں۔ اور یہ نحوست ہے رات کو دیر سے سونے کی، رات کو دیر سے سونے کا رواج ہو گیا ہے۔ 12 بجے تو کھانا کھاتے ہیں رات کا، تو 1:30-2 بجے جا کر سوتے ہیں۔ 1:30-2 بجے جا کر سونے والا فجر کے وقت کیسے بیدار ہو سکتا ہے؟ انسان کا جسم جو ہے وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ اتنی کم نیند کے بعد بیدار ہو جائے۔ میرے عزیزو، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد فضول کاموں اور باتوں میں مشغول ہونے کو منع فرمایا۔ جو ہم فضول کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس سے سختی کے ساتھ ممانعت فرمائیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضول کاموں میں وقت برباد کرنے سے
رات کو بندہ دیر سے سوتا ہے، جس کی وجہ سے صبح فجر کی نماز اس کی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تابعی ہیں حضرت سلیمان ابن یسار، بڑے عبادت گزار اور بڑے نیک صالح تہجد گزار تابعی گزرے۔ ایک دن حضرت عمر نے ان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا۔ اس زمانے میں ایسے عبادت گزار متقی پرہیزگار آدمی اگر نماز میں نظر نہ آئے تو اس کے دو میں سے ایک مطلب ہوتا ہے، یا تو وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آیا، یا کوئی سفر پہ گیا ہوا ہے اس لیے موجود نہیں ہے۔ تیسرا مطلب نہیں ہوتا، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سو رہا ہے، اس زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا۔ تو حضرت عمر سمجھے کہ شاید سلیمان بیمار ہو گئے، سفر پہ تو جانے کی اطلاع نہیں ہے۔ تو صبح کو فجر کے بعد انہوں نے ان کی عیادت کے غرض سے ان کے گھر پہ گئے اور ان کی والدہ حضرت شفا ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج سلیمان فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو ان کی والدہ نے عرض کیا کہ حضرت نہیں، ہوا یہ تھا اصل میں کہ یہ رات کو تہجد پڑھتے رہے دیر تک اور فجر کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی تو فجر میں اٹھ نہیں سکے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ساری رات پڑھ کے سو رہنا اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینا، یہ میرے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ آدمی ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرے اور فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے۔ میرے عزیزو، فجر کی نماز کی جماعت سے پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ تہجد بھی پڑھنے سے اگر فجر کی نماز خطرے میں پڑھے تو تہجد چھوڑ دینا افضل ہے، فجر کی نماز کو باجماعت پکڑنا ضروری ہے۔ تو ہم تہجد میں رات نہیں لگاتے، ہم تو اسمارٹ فون کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو گناہوں کا ایک بہت ہی، بلکہ میں اس کو کہتا ہوں کچرا کنڈی ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے، اس گند کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کم از کم ان 10 راتوں میں اپنے اس موبائل فون کو بند کر کے رکھیں، خدا کے لیے ان 10 راتوں میں ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ ایسی عجیب و غریب گند ہے کہ اس کو ایک دفعہ آدمی ہاتھ میں لے لیتے، کمبل کہتے ہیں نا، کمبل کو آدمی پکڑ لے تو چھوڑنا بھی چاہے تو کمبل اس کو پکڑ لیتا ہے، یہ وہ کمبل ہے، ایک دفعہ ہاتھ میں لے لیا اور اس میں گھس گیا تو پھر یہ آدمی چھوڑنا بھی چاہے تو وہ چیز نہیں چھوڑتی اس کو، وہ موبائل اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے ان راتوں کی قدر پہچانے، ایک رات شب قدر کے برابر ہے۔ افسوس ہوگا بعد میں جس وقت کچھ ہاتھ نہیں آ سکے گا اور آدمی افسوس کر کے ہاتھ ملتا رہ جائے گا، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ آدمی افسوس کرے۔ آج ہوش کر لو اور اپنے اس وقت کو کام میں لگائیں۔ تیسرا کام جو احادیث سے اور اپنے اس وقت کو کام میں لگائیں۔ تیسرا کام جو احادیث سے اس زمانے میں ہمیں تعلیم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ان 10 دن 10 راتوں کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ پھر فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو اس زمانے میں، سبحان اللہ کثرت سے پڑھو اس زمانے میں، الحمدللہ کثرت سے پڑھو اس زمانے میں، اور یہ کلمات تیسرے کلمے میں جمع ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھا جائے۔ یہ تیسرا کلمہ بچے کو یاد ہے، ہر شخص کو یاد ہے۔ چلتے پھرتے گاڑی میں جا رہے ہیں تیسرا کلمہ زبان پہ بھی، گھر میں بیٹھے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، کہیں ادھر، وہاں اس زبان کو تیسرے کلمے سے تر کر لیں، اس کو تیسرے کلمے کا عادی بنا دیں۔ ان 10 دن 10 راتوں کے اندر اس کی کثرت کریں۔ یہ تیسرا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس زمانے کو قیمتی بنانے کا۔ اور چوتھا کام جو اس زمانے میں کرنے کا ہے اور جس سے یہ زمانہ قیمتی بنتا ہے وہ یہ کہ چاند نظر آنے سے پہلے وہ حضرات جنہوں نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اپنے بال ناخن وغیرہ صاف کریں، اور اس کے بعد جانور کی قربان کرنے تک پھر بال ناخن نہ کاٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا
کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال ناخن نہ لے، جب جانور ذبح کر دے اس کے بعد اپنے بال ناخن صاف کر۔ یہ کیا حکمتیں ہیں اس کے اندر، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، ہمارا تو ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکا۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور کہہ دیا، جو کہہ دیا سنت ہو گیا، جو کر لیا وہ سنت ہو گیا، آپ نے فرما دیا سنت بن گیا۔ اور سنت کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ غالباً اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ اس زمانے میں حاجی احرام باندھے ہوئے مکہ معظمہ، منی، عرفات میں موجود ہیں، اور احرام کی حالت میں بال ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم غالباً اس لیے دیا کہ تم تھوڑی سی مشابہت ہمارے ان بندوں کے ساتھ پیدا کر لو جو بندے اس وقت عرفات میں موجود ہیں اور میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان پہ رحمتوں کی مغفرتوں کی میں بارش کر رہا ہوں۔ اگر تم تھوڑی سی مشابہت ان کے ساتھ کر لو گے تو اس رحمت کے کچھ چھینٹے تمہارے اوپر بھی پڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ کرنے کے کام ہیں اس زمانے میں۔ اور پھر اس کے بعد تکبیر تشریق ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعے میں آپ کے جو جمعہ پڑھائیں گے صاحب وہ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ اس زمانے کی خاص عبادت قربانی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ چاند رات، عید الفطر میں تو ایک چاند رات آتی ہے، ذی الحجہ کے عشر میں 2 راتیں آتی ہیں جس کی فضیلت ہوئی ہے، ایک 9 ذی الحجہ کی رات، ایک 10 ذی الحجہ کی رات۔ کل 5 راتیں ہیں سال میں کہ جن میں جاگ کر عبادت کرنے سے جنت واجب ہوتی ہے، جن میں جاگ کر عبادت کرنے سے اللہ جل شانہ دلوں کو مردنی سے بچاتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے 2 راتیں اس عشرہ ذی الحجہ میں آ رہی ہیں، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں جو ہوگا اس میں آپ کو اس کی تفصیلات بتا جائیں گی۔ اس وقت تو صرف اتنا آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اس زمانے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ سے بھی مدد مانگیں کہ اللہ یہ زمانہ آ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو کام احادیث میں آئے ہیں ان کا اہتمام کریں۔ اور ان سب کے ساتھ زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ اس زمانے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ گناہ جو ہے نا، یہ اس کی مثال زہر کی ہے، اور عبادت اس کی مثال جو ہے وہ مقویات کی ہے۔ آدمی زہر بھی کھائے اور طاقت کی غذائیں اور دوائیں بھی لے تو آپ خود بتائیے کہ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ عبادتیں کر رہا ہے ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے، تو گناہ اس کی عبادتوں کے نور کو، اس کی عبادتوں کے اجر کو برباد کر دیتے۔ تو زیادہ ضروری ان سب کاموں میں سب سے پہلا کام جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہوں کا بہت زیادہ ہے گناہ۔ میں آپ بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے کام گناہ کے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے گناہ بے لذت، یہ انڈیکس ہے گناہوں کی، چھوٹا سا رسالہ ہے، ہر اسلامی کتاب کی دکان کے اوپر مل جاتا ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اتنا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کن چیزوں سے روکا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر اتنا بھی علم نہیں ہوگا تو گناہ گار ہے وہ۔ تو یہ گناہ بے لذت کتاب لیں، اس کا مطالعہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ کون کون سے گناہ ہیں جس کے اندر ہم مبتلا ہیں، ان کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ یہ 4-5 کام اگر ہم نے اس زمانے میں کر لیے تو انشاءاللہ یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ فضیلت والا زمانہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے ٹھکانے لگے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔